ہے ابھی ہمارے بڑے ہیں, ہم گلائی دے سکتے ہیں کہ بہتر ہے کہ یہ نہ کر لے. لیڈرشپ اپنی جواب اپنی دیں گی, ہم صوبے میں ہم اپنی جواب دیکھ رہے ہیں. اور صوبے میں ابھی تک جو دوسرے پالیٹکس کا جو میں بات کر رہا ہوں, صوبے میں ابھی موجودہ حالات یہ ہے, جو موجودہ 51 سیٹس جو ممبرز کامیاب ہوئے ہیں اس میں ہماری ماشاءاللہ آج بھی لیڈنگ پوزیشن ہے. اور جو دوسرے پارٹیاں ہیں وہ بظاہر تو اس وقت اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ مقابلے میں دلچسپی رکھتی ہے کہ اپنا چیف منسٹر لیں. میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ یا ٹیلی ویژن میں انہوں نے تاثر بھی دیا ہے کہ ہم لوگ بلا رہے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دیا گیا. ایسی کوئی بات نہیں. ہم کو آج بھی میری آدھا گھنٹہ پہلے بھی قیادت سے بات ہوئی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی ہم لوگوں کا ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے. بلکہ جو دوسرے پارٹیز ہیں میں نے کہا کامیاب ہوئے ہیں, چاہے اس میں جو بھی ہیں ان سب کا ہمارے ساتھ زیادہ طبیعت بن رہا ہے. ہمارے ساتھ زیادہ, چاہے وہ آئیں گے جو اسمبلی میں آئیں گے اور پارٹیسپیٹ کریں گے, انشاءاللہ ان کے تعاون سے ہم حکومت بنائیں گے. پیپل پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے, ان کو بھی کوalition میں ڈیفینیٹلی ہماری خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ ہی چل لے. یہ آج تک کا صورتحال تھا. ہمارے ساتھ ہی آج یہ ہے, کوئی یہ پیشیاں ہماری لگی ہوئی ہے. عاصم کرد گیلو بھی پیشی کے لیے گیا ہوا ہے, لیڈی صاحب بھی پیشی کے لیے گیا ہوا ہے, ہمارا طور عثمان خیل بھی پیشی کے لیے گیا ہوا ہے. دوسرے بھی ہمارے ساتھی جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں, جو ادھر کوئٹہ میں موجود تھے وہ آج آ گئے. کچھ خان صاحب کا اور دوسرے پارٹیز کا جو یہ گلے ہے کہ ان کے ساتھ الیکشنز میں زیادتی ہوئی ہے. میں نے پرسوں بھی ظاہر کیا آپ لوگوں سے کہ سب سے زیادہ زیادتی مسلم لیگ کے ساتھ ہوئی. یہ میرے دوستین ہیں, اس سے ذرا حال پوچھ لیں. سردار فتح حسنی ہے, اس سے ذرا حال پوچھیں. مجیب حسنی صاحب ہے, اس سے ذرا حال پوچھیں. یہ جیتے ہوئے لوگ ہیں. میرا دیکھ لیں آج تک کیا آپ لوگوں کا دل مانتا ہے کہ جعفر خان ہار سکتے؟ سچ بتائیں, سچ ایز اے پریس والے. 3 کروڑ روپے ایک آدمی کو آخری رات دے دیے, اس کا اسٹیشن تبدیل کر دیا, رات کے 9 بجے تک ٹپے لگتے رہے. ہم نے کہا کیوں نہیں روکتے؟ بولتے میری بات نہیں مانتے. آرو یہ کہہ رہے کہ میری بات نہیں مانتے. ابھی ہم کس کو گلا دیں؟ ہمارے ساتھ سب سے زیادہ مجموعی طور پر اس وقت تو بینیفیشریز ہیں. خان صاحب کا میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن دوسرے بینیفیشری جو بینیفیشریز ہیں وہ تو سب سے زیادہ وہی ہے وہ کر رہے. ہم کس کا سیٹ لے گئے مجھے یہ بتاؤ, ہم کس کا سیٹ لے گئے؟ ہم تو کسی کا سیٹ نہیں لے گئے. ایک آدھ سیٹ پہ مقابلہ ہوا ہے, ڈیفینیٹلی کلیم ان کا بھی ہوگا, ہمارے بھی ہوگا. اتنے بڑے سیٹوں میں ہم 11 سیٹوں پہ صوبائی میں آئے ہیں, 4-5 پہ نیشنل میں آئے ہیں, تو اس میں گلے تو رہ جاتے ہیں کہ فلانے پہ ہمارا مقابلہ تھا. لیکن سب سے زیادہ زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی. اور میں نے خود روب میں جلوس بھی نکالا تھا, دھرنا بھی نکالا تھا. اور اگر ان اداروں کا میں نام لوں جو انوالو ہوئے ہیں اس میں, جاسوسی ادارے نہیں, یہ دوسرے جو ہے, ان لوگوں نے بھی سائیڈ مارا ہے لوگوں کا ہمارے الیکشنز میں, ایف سی وغیرہ نے. یہ تو ہم کو گلا نہ دے, پھر اس پہ شہباز شریف کو معید الزام ٹھہرانا میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے. وہ تو اس وقت خود سفر کر رہے. بہت شکریہ. آپ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں جیسے وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے؟ آپ نے ایک سوال میں ایڈ کروں کہ آپ نے بولا کہ میرے مخالف 3 کروڑ روپے دیے, تو اس کے خلاف آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے, الیکشن ٹربیونل میں جائیں گے؟ بازار کی باتیں تو ہوتی ہو, وہ تو آپ کو پھر ثبوت مانگتے ہیں کورٹس دیے ہیں. وہ ساری دنیا کہہ رہی ہے, اب جو کسی سے آدمی سے پوچھ لے وہ دیے ہیں. لیکن وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو صرف دیے ہیں آخری ہفتے میں, بقایا تو بڑی لمبی لائن ہے. تھوڑی سی ایسے کر لیں, تھوڑا سا ہمیں بات کر لینے, پھر آپ کو سردار صاحب بات تھوڑا سی بات کر لوں جنرل سیکرٹری صاحب آپ کیا کر لیں, آپ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب ہمارے صوبائی صدر ہیں, انہوں نے تفصیلی بات کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ.
आज का दो चीज़ों पे हम रोशनी डालेंगे। एक तो जो हमारी मरकज़ी क़यादत है उसके बारे में महमूद खान ने जिस रवैया और जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं कहता हूँ कि वो काबिल मज़म्मत हैं। ये बिल्कुल फुटपाथ वाले अल्फाज होते हैं। इस टाइप के अल्फाज एक सीनियर सियासतदान या कोई सुलझा हुआ इंसान नहीं कहता है। मेरा ख्याल है ये तो ये इसको मैं कोई अच्छी लैंग्वेज नहीं करार देता हूँ। देखें, फैसला आवाम करते हैं। आज वो मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि जी मियाँ शहबाज शरीफ किसी इदारे का आंखों का तारा है। तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा। 2018 के इलेक्शन में भी हमारी सूबाई असम्बली में उनकी एक ही सीट थी, पीके मैप की एक ही सीट थी, और अब इनकी पीके मैप भी स्प्लिट हो गई है, उसमें ग्रुप निकल आए हैं। वो सीट भी जिस तरीके से जीती गई थी, धमाका हुआ था सरियाब में और वो वज़ीर साहब सीट लाए थे असम्बली में। तो मैं समझता हूँ कि 2018 से इस पार्टी को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। अब उसका गुस्सा हमारी मरकज़ी क़यादत पर निकालना ये कोई अच्छी बात नहीं है। जहाँ तक सवाल है कि आप कहते हैं कि जी फलाना आंखों का तारा, फलाना यूं, फलाना। देखें, सबसे ज़्यादा मैं 30-35 साल से पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ। इन्हीं मियाँ साहबान ने हमें ओवर रूल करके इनको हुकूमत दी। आप इस चीज़ के गवाह हैं, आप मीडिया गवाह हैं कि जिस तरीके से कम परस्तों को, चाहे वो डॉक्टर मालिक था, महमूद खान था या सरदार अख्तर था, वो काफी हद तक गए। उसकी मिसाल जाफर खान मौजूद है, मैं मौजूद हूँ कि सरदार अख्तर की हुकूमत की बनाई गई, उसमें हमें इस हद तक उसने कहा कि तुम इस्तीफे दे दो, मैं उसकी हुकूमत नहीं गिराने दूंगा। ये आप मीडिया जो सीनियर आपके वो इस चीज़ के गवाह हैं। लास्ट में 2 दफ़ा उसके बाद फिर जान जमाली की हुकूमत बनी थी, उस वक्त भी सिलसिला हम पे प्रेफर किया उन्होंने सरदार अख्तर मेंगल को, महमूद खान को और ये डॉक्टर मालिक वगैरह को। तो मैं समझता हूँ कि जितना रिगार्ड मेरी मरकज़ी क़यादत इन सीनियर सियासतदानों को, इनको कौम परस्तों को देती है, मेरा ख्याल है किसी और, चाहे वो पीपल पार्टी थी या दूसरी पार्टियां थी, किसी ने आज तक इतना एहतराम और इनको आगे लाने की कोशिश, जो भी तरीका हुआ, फेडरल पीएसडीपी में इनको जिस तरीके से नवाजा गया या सिलसिले हुए, तो मैं समझता हूँ कि उनको आज भी हमारी मरकज़ी क़यादत का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज दिन तक उनके व्यूज़, मेरे साथ रात बात हुई, उनके व्यूज़ और उनके सिलसिले आज भी वो उनको प्रायोरिटी पे रखा हुआ है उन्होंने, अपनी पार्टी के से हट के। मैं समझता हूँ कि उनको शुक्रगुजार होना चाहिए बजाय इसके कि ये इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें। देखिए, ये अवाम फैसला करते हैं कि किसने आना है, किसने जाना है। डॉक्टर मालिक क्लेम कर रहा है कि जी 5 सीटों पे मेरे साथ धांधली हुई है और मेरे जीते हुए कैंडिडेट हराए गए, जिसमें मुझे भी वो शामिल करता है। मैं आपके तवज्जुह से उसको ये बता देना चाहता हूँ कि क्या आज मैं अगर किसी की आंखों का तारा हूँ, क्या लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में 19 यूनियन काउंसिलों में से 14 यूनियन काउंसिलें मैंने जीती हैं। जिली चेयरमैन मेरा, म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन मेरा, टाउन का चेयरमैन मेरा। मैं डॉक्टर मालिक के ज़माने में मुझे पाबंद सलासल किया गया, उसके बावजूद मैं बल्दियाती इलेक्शन भी जीता और अपनी सीटें भी मैं, ये अवाम फैसला कर रहे हैं। और फिर अगर उसकी सीटें मुतासिर हो रही हैं तो वो मुस्लिम लीग के साथ नहीं है, वो पीपल पार्टी के साथ हैं। कि 4 सीटों पे जिस पे वो कहता है कि मैं जीता हुआ हूँ, वो 4 सीटें पीपल पार्टी को गई हैं, ना कि मुस्लिम लीग को गई हैं। तो हम आज ये लोग रोडों पर लोगों को सजा दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को सजा नहीं दे रहे या किसी क़यादत को सजा नहीं दे रहे, ये उन लोगों को सजा दे रहे हैं कि तुम लोगों ने हमें वोट क्यों नहीं दिया। आज उनकी एम्बुलेंसें रोडों पर खड़ी हैं, आज उनके धरनों की वजह से लोग सफ़र की सहूलतों से महरूम हैं, अजाब में हैं इस सर्दी के मौसम में।
تو یہ تو اپنے لوگوں کو سزا دے رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ جی جا کے اپنے لوگوں میں بیٹھیں. سب سے بڑا احتساب عوام کرتے ہیں. آج میں 35 سال سے ایک الیکشن ٹوٹل میں آ رہا ہوں, 35 سال, بلکہ اگر پیچھے جائیں 1970 سے 54 سال سے ہم جیت رہے ہیں. تو یہ عوام فیصلہ کر رہی ہے. آئیں آج بھی ثابت کریں کہ میرے حلقے میں کہیں ایک ٹپا لگا میں ریزائن کر جاؤں گا. تو یہ لیم ایکسکیوزز اور یہ لوگوں پر عوام ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, اور وہ اس کا نزلہ ہماری مرکزی قیادت پر یا ہم پر یا دوسروں پر نکالیں. یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اب آتے ہیں سیکنڈ فیز پہ کہ اس وقت پوزیشن کیا ہے. اس وقت تک مسلم لیگ نون بلوچستان میں 11 ممبروں کے ساتھ ٹاپ آف دا لائن ہے. پیپل پارٹی 10 پہ ہے, JUI 10 پہ ہے, اس کے بعد کوئی 3 پہ ہے, کوئی 2 پہ ہے, کوئی 4 پہ ہے, کوئی 5 پہ ہے. ہماری بات چیت ہماری صوبائی قیادت اور مرکزی قیادت کی بھی آج تفصیلی اسلام آباد میں میٹنگیں ہیں. MQM کے ساتھ بھی ہے, اس کے پیپل پارٹی کے ساتھ بھی ہے, آپ کے JUI کے ساتھ, سب تمام پارٹیوں کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے. باقی جہاں تک گورنمنٹ سازی کا سوال ہے بلوچستان میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ JUI ہے, باپ پارٹی ہے, ڈاکٹر مالک کی نیشنل پارٹی ہے, ANP ہے, وہ کسی اور کی قیادت سے زیادہ اپنے کو مسلم لیگ نون کے ساتھ بہتر سمجھتے ہیں, ایزی سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ چلنے میں, ان کے ساتھ کندھا سے کندھا ملانے میں, ان کے ساتھ, کیونکہ بنے گی تو یہاں پہ مخلوط حکومت, اکیلی پارٹی کسی کے پاس بھی اتنی میجورٹی نہیں ہے. تو آج تک کوئی ایسی ڈیسیجن, جیسے جعفر خان نے کہا کہ جی کسی کو یہاں پہ لیڈر آف دا ہاؤس اور سلسلہ, پہلی میسج تو ہمارا یہ ہے کہ ہم 11 کی 11 ایک پیج میں ہیں. جو فیصلہ کرے گا پارلیمانی گروپ کرے گا, مرکزی قیادت کرے گا, ہم لبیک کہیں گے بحیثیت لیڈر آف دا ہاؤس یا پارلیمانی لیڈر, جو بھی صورتحال بنے. اس کے بعد جس طریقے سے مرکز میں گورنمنٹ فارم ہوتی ہے انشاءاللہ اسی کو مد نظر, کیونکہ بلوچستان کی الگ پوزیشن ہے. پنجاب آپ کا چلا گیا ہے مسلم لیگ نون کے پاس پروونشل لیول پہ, سندھ آپ کا پیپل پارٹی کو مل گیا, KP آپ کا اس کو PTI کو مل گیا. بلوچستان ایک گلدستہ ہے, یہاں پہ مختلف پارٹیوں کا, مختلف اقوام کا, یہاں کی صورتحال بالکل ہی مختلف ہے ان 3 صوبوں سے. تو انشاءاللہ ہم فارم کریں گے. ہماری کوشش ہے انشاءاللہ کہ مسلم لیگ کی کیا وہ آگے آئے. اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے, بلوچستان کی روایت کے مطابق, بلوچستان کے حالات کے مطابق, بلوچستان کے عوام کی خواہشات کے مطابق. ہم کوئی ایسی چیز نہیں تھوپیں گے کہ کل کوئی بھی یہ محسوس کرے کہ جی ہم پر یہ چیزیں تھوپی گئی ہیں. تو یہ ان چیزوں پہ ہم تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہ رہے تھے کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ یہاں پہ پیپل پارٹی کو قیادت دے دی گئی ہے یا کسی اور کو دے دی گئی. نہیں, ناٹ ایٹ آل. ابھی تک ہم سب سے بڑا پارلیمانی گروپ ہیں, اور اس طریقے سے ابھی آزاد فیصلے کر رہے ہیں. اس میں جو صورتحال بنے گی 22 تاریخ تک ہماری اسپیشل سیٹیں آ جائیں گی, خواتین کی ہیں, اقلیت ہے یا ٹیکنوکریٹ وغیرہ جو بھی وہ ہوتی ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ اچھی حکومت ایک آپ کو ہم دیں گے, جس میں بلوچستان کی ترقی, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی ترقی اور یہ چیزیں ساری چیزیں مد نظر دیکھیں. میں نے تو آپ کو ثبوت کے طور پہ بتایا کہ 2018 میں بھی مسترد کیا ہے, اور 2024 کے الیکشن میں بھی انہوں نے قوم پرستوں کو جس طریقے سے آپ کے سامنے ہیں. جہاں تک بیانیے کا سوال ہے کہ جی 2018 کے الیکشن بھی آپ کے سامنے ہیں اس وقت, اور 2024 کے الیکشن بھی آپ کے سامنے ہیں. ایک ہوتا ہے سیاسی بیانیہ, جیسے جعفر خان نے کہا کہ 3 کروڑ, پھر آپ نے کوشچن کیا کہ ثبوت, تو یہ بات کی باتیں اور یہ اس قسم کے. اگر میں کہوں کہ جی بہت اچھا آپ بڑے اچھے لیڈر ہیں, تو پھر کل تو میرا اور صفایا ہو جائے گا. یہ سیاسی بیان بازی چلتی رہتی ہے. لیکن جہاں تک انتخابات کا سوال ہے, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک عوام فیصلہ کر رہے ہیں بلوچستان کے, اور یہاں پہ قبائلی سسٹم ہے. قبائلی سسٹم میں بہت کم آپ کسی ادارے کو آپ ٹھپے لگا سکتے ہیں یا سلسلہ کر سکتے ہیں. جہاں پہ وہ قبائل ایک دوسرے کو روکتے ہیں, ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں, سلسلہ ہوتا ہے. تو بلوچستان کے حالات میں نے کہا کہ آپ کو مختلف نظر آئیں گے.
میں ایک بات کر لوں. میں نے یہ تو پہلے دن سے کہا کہ مرکزی قیادت کا جو بھی فیصلہ ہوگا، کیونکہ ایک مرکزی پارٹی ہے، چاروں صوبوں میں ہمارا وجود ہے، ہم پابند ہے اس کو وہ کرنے کے لیے. لیکن ابھی تک اس طرح کوئی اندیہ نہیں آیا. ایک دن یہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ چیف منسٹر ہمارے درمیان کوئی تنازع نہیں ہے. ایک حکومت بنانے کا سٹائل ہوتا ہے. ہم نے جب بھی حکومت بنایا ہے، پہلے تعداد پورا کیا ہے، پھر مل بیٹھ کر کے کوalition کے ساتھ چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ آگے کر لیتے. تو ایسا وجہ تنازع نہیں ہے. جو یہ ہمارے الیکٹڈ ممبر ہے، ان میں سے کوئی بھی آ جائے دوسرے ساتھی کو اعتراض نہیں ہوگا. تو قصداً ہم تھوڑا لو پروفائل اس میں رکھ رہے ہیں پولیٹیکلی. آزاد کے ہمارے ساتھ بھی رابطے ہیں، کل ان کے ساتھ بھی ملنے ہیں. ابھی آگے کی پوزیشن دیکھ لو کہ کیا بنتے ہیں. لیکن دوسرے پارٹیز جو میں نے کہا وہ ہمارے ساتھ زیادہ ریلیکس فیل کرتے ہیں. مجھ سے نہیں پیسے کسی نے طلب نہیں کیا. میں نے کہا جاتا ہے، میں وہ کہا جاتا ہے یہ پیپلز پارٹی کی بھی جو ہے چنگیز صاحب نے پریس کانفرنس میں یہی اعتراف کیا، اور دیگر جو بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو جیتے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے جو ان کے دیگر رہنما احتجاج کر رہے ہیں پریس کانفرنس، ان کا وہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے نتائج تبدیل کیے گئے. پھر سے جو کانفرنس جو پارٹیاں جو احتجاج کریں کو تو تقویت مل رہی ہے ان کے آپ لوگوں کے بیانات سے، جو پیسے دے رہے ہیں پیسے لے رہے ہیں، پھر اس نتائج کو کیسے قبول کیا جائے یا کیوں قبول کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ میں نے کہا کہ صرف ادھر زیادتی نہیں ہوئے، زیادتی ہمارے ساتھ بھی ہوئی. لیکن زیادتی کا یہ مقصد نہیں ہے. الیکشنز میں زیادتیاں ہوتی ہیں، پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ الیکشن معطل کر لیں. کل اگر الیکشنز ہوں گے اس میں بھی زیادتیاں ہوں گی، کوئی اوپر نیچے ہوگا. اس پہ اب نتائج نہ تسلیم کرنا یہ ایک وجوہات ہے. ہاں بہتر ہے کہ کورٹس میں جائے، اپنا مقدمہ پیش کر لیں، تھرو کورٹ آف لا اپنا ریسیو کر لیں. اور یہ جو ہے یہ سب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں، پیپل پارٹی بھی یہ کہہ رہے ہیں، ہمیشہ ہوتا ہے. جعفر صاحب آپ سینئر ترین سیاستدان ہیں، جیسے ابھی آپ لوگ بھی شکایت کر رہے ہیں، تو یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے متنازع ترین الیکشن تھے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے. غالباً جو زیادہ احتجاج پہ ہیں ادھر، کیونکہ آج بھی اکثریتی جماعت ہے، تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس دن بھی میں نے کہا کہ 4-5 ہمارے تقریباً ایم پی ایس کے اور کینڈیڈیٹ تھے، 2 ہمارے کنفرم ایم این ایس کے کینڈیڈیٹ تھے جو رہ گئے ہیں، اور وہاں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. یہ ایک چیز ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کو آپ الیکشن کو بدترین نہیں قرار دے سکتے. سر 11 دن ہو گئے انتخابات ہوئے ہیں، ابھی تک صورتحال کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے. عالمی میڈیا اور عالمی سطح پر پاکستان ایک مذاق بنتا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صورتحال اگر یہی رہی تو آگے پاکستان کا کیا ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ سر جب اب یہ الیکشن ہو چکے ہیں تو ایسی کیا وجوہات ہے کہ اب تک آپس میں کوئی ایک بیٹھک اس طرح کی نہیں ہوئی کہ پاکستان کے لیے کچھ سوچا جا سکے؟ جو لوگ پہلے نون لیگ کے ساتھ بلوچستان میں تھے، آج وہی لوگ، ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ آپ لوگ کے مخالفین ہو کر، آپ لوگوں سے ناراض ہو کر آج وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم سے ناراض نہیں ہیں. کسی ایک بات پہ کسی محمود خان صاحب نے اگر کہہ دی، گلا کر دیا، ہم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے. اس وقت بدقسمتی سے پاکستان میں پورے پاکستان میں سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے. جیسے پہلے صرف بلوچستان میں آیا تھا، ابھی پنجاب میں واضح مینڈیٹ ہے، وہاں لیڈر معلوم ہے مریم نواز ہے. آپ کا سندھ میں واضح مینڈیٹ ہے، وہاں لیڈر معلوم ہے پیپل پارٹی ہے. کے پی میں واضح مینڈیٹ ہے. بلوچستان کا سپلٹ مینڈیٹ ہے، مرکز میں بھی سپلٹ مینڈیٹ ہے. سپلٹ مینڈیٹ جدھر آتا ہے وہ تو الیکشن کے بعد لازماً کچھ ٹائم تو لے گا کہ کون سی پارٹی کو کس شرائط پہ آپ نے جوائن کرانے، آگے کس طرح چلتا ہے. کوئی نارمل الیکشنز نہیں ہوئے، واضح اکثریت سنگل پارٹی کو نہیں ملی ہے. یہ اس میں یہی وجوہات ہے. جعفر صاحب اپنے ماضی میں جس طرح عمران صاحب نے ذکر کیا تاجدان جمالی صاحب والی حکومت کا، اور مری معاہدہ بھی ہم نے دیکھا کا، تو کیا آپ لوگوں کی مرکزی قیادت
सूबाई पार्लिमानी अराकीन को इस मरतबा इत्मीनान में लेगी अगर उन्होंने किसी के साथ एहतियात करके इस तरह का मुआहदा कर लिया, मरी मुआहदा कर लिया, कोई ऐसा मुआहदा नहीं। क्या स्टांस होगा? कोई मायदा ऐसा नहीं हुआ है, और डेफिनेटली जमहूरियत का तकाजा भी ये है और एतमाद में लेगी।